اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امتحانات، آزمائشوں اور پرکھنے اور چیک کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے دورانیہ بنایا ہے کہ جس کے اندر جگہ جگہ پر موقع بموقع اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، میرے دین کے ساتھ میری اطاعت اور فرما برداری کے اندر یہ بندہ کتنا مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بار بار اپنے خالص اخلاص والے بندوں کو چیک کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ تذکرہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے دعوت رکھی، باپ نے کہا ابراہیم جو دعوت تو دے رہا ہے اگر اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تو مجھے چھوڑ دے اور میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا امتحان اپنے گھر سے شروع ہوا، باپ کی دشمنی کی صورت کے اندر، گھر سے نکالے جانے کی صورت کے اندر اگلا امتحان جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈالا وہ قوم کو دعوت دینے کا کہا کہ ابراہیم ایسی قوم کو تو نے دعوت دینی ہے جو قوم بتوں کو بنانے والی، خود اپنے ہاتھوں سے تراش کے انہی کو اپنا خدا کہنے والی ہے، انہی کو اپنا سارا کچھ مشکل اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے والی ہے، اس کے سامنے تو نے دین کی دعوت رکھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کو رکھا تو قوم نے کہا ابراہیم تو اس اپنی دعوت سے باز آ جا، جو دین کی دعوت، توحید کی دعوت، ایک اللہ کی طرف بلانے کی جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے تو اس سے باز آ جا، ورنہ ہم تجھے اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ہم تجھے ختم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شعور، عقل، فہم عطا کیا تھا، اس کی بنیاد پر ایک مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ کیا، کہا دیکھو تم کہتے ہو یہ تمہارے بت نفع نقصان کے مالک ہیں، تو میرا رب وہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، اگر تم ان کو سمجھتے ہو تو میں تجربہ کر لیتا ہوں کہ کیا یہ اپنے آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا نہیں، دوسروں کی تو دور۔ قوم نے کہا ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، ایک میلہ ہے جو سالانہ ہماری قوم کا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی اس کے اندر شریک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ مفسرین نے اس کی بہت سی تفاسیر کی ہیں اور زیادہ راجح تفسیر جو کی وہ یہی کی ہے کہ بیمار کا مطلب یہ ہے تمہارے نظام کو دیکھ دیکھ کے، تمہارے شرک اور کفر کو دیکھ دیکھ کے، تمہاری یہ بتوں کی پوجا دیکھ دیکھ کے میں اندر اندر سے تمہاری ان باتوں سے بیمار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، قوم میلے پہ چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ انبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، کلہاڑا پکڑا اور ان کے ان خداؤں کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ واپس آئے، آ کے دیکھا اور کہا کہ یہ کس نے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے اور کس شخص نے یہ کیا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے اس بستی کے اندر جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو غلط کہتا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہوگا۔ کہا جاؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا ابراہیم تو نے یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، اپنے بڑے سے پوچھو جو بت انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ میرے چھوٹے جو ہیں یہ میری خدائی کے اندر یہ بھی شریک ہیں، یہ میری خدائی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہو، تو بڑے نے جو چھوٹوں کو قتل کر دیا ہو، توڑ پھوڑ دیا، اس سے پوچھو۔ قرآن میں لفظ کیا ہے؟ علی رؤوسہم، اور بعض ہیں علی انفسہم، وہ اپنے اندر اندر ہی سوچنے لگے کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، یہ آپس میں تو ایسے کر نہیں سکتے، نہ تو ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک دوسرے کو توڑ سکیں۔ کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں وہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری بات ان کو سمجھائی، پھر انہوں نے کیا کہا؟ جو آج کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے
کہ جب دین کی دعوت دلیل کے مقابلے کے اندر کوئی جواب نہ دے سکے تو پھر اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، لوگوں نے مشورہ کیا کہ آؤ اگر تم نے اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، اب یہ بھی ایک عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ خداؤں کی مدد کی نہیں جاتی بلکہ خدا مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم نے اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو پھر آؤ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ بھی شروع ہو گیا۔ اس نے کہا ابراہیم تو کہتا ہے کہ میرا خالق مالک ایک ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا اگر تم ایسا کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ بعض روایات وہ کمزور ہیں، سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں، کہا جاتا انہوں نے 2 قیدیوں کو رہا کیا، ایک جس کی موت یقینی تھی، اس کو سزائے موت ہونی تھی، اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ عام ایک بے قصور بندے کو پکڑ کر قتل کروا دیا، کہا یہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو عقل دی تھی اس کی بنیاد پر کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق کے اندر غروب کر کے دکھا۔ تو لفظ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا جواب میں کیا دوں کہ میں تو یہ کر نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا الاؤ جلا کے اس کے اندر منجنیق کے ذریعے سے دور سے اس آگ کے اندر پھینکا، انسان بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو جا، جس ابراہیم نے گھر کی قربانی دی، جس ابراہیم نے قوم کے ساتھ میری وجہ سے ٹکر لی، جس ابراہیم نے بادشاہ کے سامنے میری توحید کو میری کبریائی کو بیان کیا، اے آگ اس ابراہیم کو آج جلانا نہیں ہے، تو اس کے اوپر سلامتی والی ہو جا۔ اور لوگوں نے پھر دیکھا اس آگ سے جس کے قریب انسان جا نہیں سکتا تھا، ابراہیم کو صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے اسی آگ سے نکال کر اپنی قدرت دکھائی کہ آگ کی فطرت جلانا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دے وہاں چیزیں اپنی فطرت بھی بدل دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم اس آگ سے باہر نکالا۔ جب باہر نکلے تو پھر یہ آگے سورہ صافات کی آیات کہا اب نہ باپ نے میری دعوت کو قبول کیا، نہ قوم نے میری دعوت کو قبول کیا، نہ وقت کے بادشاہ نے میری بات کو مانا، میں نے دلائل بھی سامنے رکھے، کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اس علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب یقیناً مجھے کوئی سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا، کوئی ایسی قوم ضرور مجھے دے گا، کوئی علاقہ مجھے ایسا ضرور دے گا جہاں کے لوگ میری بات سنیں گے۔ سفر کے اندر نکلے، راستے میں پھر ایک بادشاہ تھا جس نے آپ کی بیوی کے اوپر غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم بچا کے فلسطین کے اندر شام کے علاقے کے اندر پہنچایا۔ 80 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں دعا کی ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی صالح نرینہ اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے اندر بیٹا دیا۔ حقیقت میں یہ جو قربانی ہم 2 دن کے بعد کرنے جا رہے ہیں، اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ قربانی صرف جانور کی گردن کے اوپر چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ بہت بڑا کوئی جانور لے لینا، پیسہ خرچ لینا، آپس کے اندر قربانیوں کے مقابلے کرنا، اللہ کی قسم یہ قربانی ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں بتائیے یہ قربانی کیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس قربانی کے پیچھے حقیقت کیا ہے جو ہم یہ جانور ذبح کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا وہ طریقہ چلا آ رہا ہے جس کو تم آج کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ جانور کی قربانی یہ قربانی نہیں ہے، یہ صرف ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس قربانی کی جو آج ہم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ بیٹا ملا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اب اس عمر کے اندر بیٹا دیا ہے، بیوی اکیلی، چھوٹا بچہ دودھ پیتے ہوئے، کہا ابراہیم اگلا امتحان تیرے اوپر اور آ گیا، اب ان کو جا ایسے بیابان جنگل کے اندر چھوڑ گیا، نہ جہاں انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ رہائش، کچھ بھی نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جا، تیرا امتحان اب یہ ہے۔ وہاں سے نہیں کہا یا اللہ چھوٹا بچہ ہے، یا اللہ بیوی اکیلی، دودھ پیتا بچہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جیسے کہا ہے نا اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا،
کہ جو اللہ تو نے کہہ دیا ہے میں نے اپنے آپ کو تیرے اوپر ڈال دیا، اب تو نے سب کچھ کرنا ہے۔ بیوی کو لیا، بچے کو لیا، جا کے مکہ کے اندر بیابان جگہ کے اندر چھوڑ کر آگے، اور بیوی نے واپسی پہ پوچھا ابراہیم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کا حکم ہے؟ کہا جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس رب کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے بھی کیا کہا، وہ رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا جس رب نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ واپس پلٹے، کچھ وقت گزارا فلسطین کے اندر، اور قرآن میں لفظ ہے فلما بلغا، جب اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے کس کو، السعی، دوڑنے کو، کام کاج کو، کوشش کو، محنت کو پہنچ گئے، قال، کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے اسماعیل میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، جانور کو نہیں، اونٹ کو نہیں، بکرے کو نہیں، گائے کو نہیں، کہا بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے یہ چیز دیکھی ہے خواب کے اندر، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، فانظر ماذا تری، بتا تو کیا چاہتا ہے، قال، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی اتنا فرما بردار کہ باپ کے سامنے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے کہ جو باپ کے اشاروں کے اوپر اتنے بڑے بڑے کام کر جائیں۔ کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کی طرف سپرد ہو گئے، اللہ کے مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے کہ یا اللہ جو تو نے حکم دیا ہے، باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بال بیٹے کو لٹا دیا زمین کے اوپر، جیسے ہم بکرا لٹا کے اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر لٹا کے، ایک روایت کے اندر آتا ہے ان کی پیشانی کے اوپر پاؤں رکھ کے چھری پکڑ کے اس کے اوپر چلانے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، تجھے چیک کرنا چاہتے تھے، مقصد اسماعیل کی جان لینا نہیں تھا بلکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے تو امتحانات کے اندر پورا کتنا اترتا ہے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، آج مجھے بھی اپنا جائزہ لینا ہے، آپ سب کو جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے امتحانات کے اندر کتنا پورا اترتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے کیا جان کی قربانی مانگی، ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اللہ نے ہم سے جہاں بت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، وہ بت توڑنے کا فلسفہ کیا تھا کہ آج ہمارے اندر جو رسم و رواج کے بت ہیں آج ہم نے وہ توڑنے ہیں، جو آج ذات پات کے بت ہیں آج ہم نے وہ توڑنے ہیں، آج جو خواہشات کے بت ہیں ہمارے اندر ہم نے وہ بت توڑنے ہیں۔ آج اگر وہی بت ہمارے اندر فلاں کالا ہے فلاں گورا ہے ہم قربانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ قربانی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر بڑے چھوٹے امیر غریب کا جو بت ہے آج وہ قائم ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری قربانی نہیں ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں یہ کشمیری ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بت اگر آج ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا نہیں کیا۔ تو ان بتوں کو توڑنا اصل قربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے اندر جو قربانی مانگی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی، انہوں نے ہر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہاں ہم نے تیرے اس فلسفے کو، تیری اس قربانی کو، اس سنت کو ہم نے باقی آنے والوں کے لیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے تیری سنت کو باقی رکھ دیا۔ کیوں کہ تیرا یہ کام، تیری یہ امتحانات کے اندر کامیابی اتنا عظیم عمل ہے کہ جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ہم سب کے اندر تیری سنت کو باقی رکھیں گے۔ آج اگر مجھے تھوڑا سا کوئی دین کا کام کرنا پڑتا ہے، دین کے لیے چلنا پڑتا ہے، تو میں اپنا وہ وقت، اپنی وہ صلاحیت دیتا ہوں جو میرے پاس اضافی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو جی نماز پڑھنی ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، تو ہم اس کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو اپنے کام کاج سے جو بچ جائے گا وہ وقت دین کے لیے دیں گے۔ یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اضافی چیز دی ہے جو ہمارے پاس اضافی تھی۔ ہم کہتے ہیں وقت بچ گیا چلو جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت بچ گیا ہے چلو کوئی پیسہ بچ گیا تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، یا کوئی وقت تھوڑا بہت ہے ہمارے پاس دین کا کوئی کام کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ قربانی یہ نہیں بلکہ دین کو سب سے آگے رکھا ہے۔ ہاں اس کے بعد کوئی وقت بچتا ہے تو پھر اپنے کام کاج، اپنی ضروریات میں سب سے آگے اللہ کے دین کو، اطاعت اور فرما برداری کو رکھنا۔
ہم کہتے ہیں چلو جی جانوروں کے ساتھ ہے، وقت آئے گا تو جب وقت ملے گا نماز پڑھ لیں گے، پہلے اپنی کھیتی باڑی کر لیتے ہیں، وقت بچے گا تو جا کے نماز پڑھ لیں گے، دکانداری پہ ہیں تھوڑا جو ہے نا وقت ملے گا تو جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو وقت مقررہ کے اوپر فرض کیا ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اور امتحان لیتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو اس وقت کے اوپر میری فرض کی ہوئی نماز کو ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل قربانی ہے کیا ہے۔ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں وہ ہماری قربانی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے ہماری جان کی قربانی مانگتا یا وہی سنت باقی رہتی کہ بیٹے ذبح کرنے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ کون ہے جو اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوتا۔ وہ تو جانور کی گردن پہ چھری چلا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی دے دی، جان تو اس کی گئی ہے، خون تو اس کا نکلا ہے۔ ہمارے کسی کے 20,000، کسی کے 30,000، کسی کا 50,000 صرف پیسے لگے ہیں، ہم نے وہ قربانی پیش نہیں کی۔ تو اس سنت کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھ کر اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی، اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں رسم و رواج کی قربانی دینے کی، اپنے اخلاقیات کی قربانی دینے کی، اپنے رنگ اور نسل کی قربانی دینے کی، علاقے کی قربانی دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل قربانی یہ ہے۔ اب قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو باقی رکھا، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی بیان ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعی، جس بندے کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، اس کو ضرور بضرور اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس کے اندر فرمایا کہ جو بندہ عید سے پہلے قربانی کر دے وہ اس کی قربانی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ کوئی اور جانور ذبح کرے۔ اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، فرض ہے، قربانی کرنی چاہیے۔ دوسرا قربانی کرنے کا جو طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے اپنے ہاتھ کے ساتھ خوبصورت ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے کہ بندہ خود جانور کی گردن کے اوپر چھری چلائے اور خود جانور ذبح کرے۔ اگر وہ خود نہیں ذبح کر سکتا، کسی سے کرواتا ہے، تو اس کی اجرت کے اندر جو شریعت نے مقرر کیا، نہ آپ گوشت دے سکتے ہیں، نہ کھال دے سکتے ہیں، نہ جانور کی کوئی چیز بھی اجرت کے طور پر کسائی کو، قصاب کو نہیں دے سکتے، اس کو پیسے الگ سے آپ اجرت کے طور پر دیں گے۔ یہ شریعت نے اسی طرح سے ثابت کیا۔ اسی طرح سے قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے شروع دور کے اندر مہاجرین انصار مدینہ کے اندر موجود تھے، تو قربانی کے گوشت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ 3 دن سے زیادہ کوئی شخص بھی گھر کے اندر گوشت قربانی کا نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت غرباء کی تعداد زیادہ تھی، مہاجرین کی تعداد زیادہ تھی، لوگ قربانی کر کے گوشت ذخیرہ کر لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی گوشت اپنے گھر کے اندر قربانی کا نہیں رکھے گا۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی، اکثر لوگ قربانی کرنے لگ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم کھا بھی سکتے ہو، تنگ دست غریب مسکینوں کو کھلا بھی سکتے ہو، اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کی ایک اچھی صورت جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور یہ ایک اچھا مسئلہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک تو وہ کہ جو آپ اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے، دوسرا حصہ اس گوشت کا وہ کریں کہ جو آپ مسکینوں کے اندر، غرباء کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تیسرا حصہ اس گوشت کا وہ جو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 حصے ایک بہت اچھا طریقہ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اس میں شریعت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، قرآن میں بھی یہی ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کا وقت مقرر کیا ہے کہ عید کس وقت ہے، وہ عید ہے جب سورج نکل آئے اور اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہوں۔ مثلا کہ دھوپ نکل آئی ہے، صحیح طریقے سے سورج نکل آیا، تو سورج نکلنے کے بعد آپ
عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت عید پڑھیں گے، اور عید کے لیے کھلے میدان کے اندر جانا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد سے باہر نکل کر کھلے میدان کے اندر عید ادا کی جائے، عید کی نماز، اور عورتوں کو بھی اس کے اندر شریک ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو حکم دیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں پردہ کرنے کے لیے کہ ہم عیدگاہ کی طرف آ سکیں، تو کہا ایک چادر کے اندر ہی دو عورتیں لپٹ کر وہ آ جائیں، آنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورتیں جو اپنے مسائل کے اندر ہوتی ہیں، ان پیریڈ کے اندر ہوتی ہیں، ان عورتوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں نماز نہ پڑھیں لیکن عیدگاہ کے قریب آ کے وہ مسلمانوں کی دعا کے اندر ضرور شامل ہوں، یعنی اتنی اہمیت ہے عید کی نماز کی اور اس دعا کے اندر شامل ہونے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، عید کے لیے جاتے ہوئے اور عید سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے راستے کو تبدیل کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے یہ مسائل بیان ہوئے اس کے اوپر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔